ایران کے آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہم نے دیکھا بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کا معاہدہ کر سکتا ہے، اور کیا پاکستان پھر اس کو ڈیلیور کرے گا؟ یہ میں نے تقریباً جتنے سوال دیے اسی کے اندر چھپا ہوا ہے جواب. اچھا، میں علیحدہ نکال دیتا ہوں آپ کو. جواب یہ کہ دیکھیے فلک کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. ایک بردر کنٹری ہے. پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا سب سے پہلے ایران نے ہمیں تسلیم کیا. بالکل ٹھیک. ہم تو چاہیں گے اور ہم 100% چاہیں گے کہ آپ ایک بارڈر کے اوپر ایسی گڈ ول کریٹ کریں. دیکھیے جب آپ فائٹر جیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ 30-40 سال کی پارٹنرشپ اناؤنس کرتے ہیں آپ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ایک گڈ ول ڈیولپ کرتے ہیں، ڈپینڈنسی کرتے ہیں، اسٹریٹجک کولیبریشن آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. ایک بات جب آپ دے دیتے ہیں جہاز تو آپ کا ایک ٹریڈ کھلتا ہے، چاہے ملٹری کا ہو، وہ بعد میں ایکسپینڈ کر کے اکنامک بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ نائجیریا ہو چاہے میانمار ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ہم تو چاہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران نسبتاً آئسولیٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز جن کو ہم دے چکے ہیں. تو پولیٹیکل جیو پولیٹیکل آبلیگیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پریشر آ جائے گا ایران پر بھی، اور ہم پہ خاص طور پہ. ایران تو ڈینائی کر سکتا ہے، ڈیفائی کر سکتا ہے، ہمارے اسٹیک زیادہ ہیں. ہم پر یہ پریشر آ جائے گا کہ اس ملک کو کیوں دینا ہے یا اس ملک کو کیوں دینا ہے. اور یہ ملک اس طرح جو بڑی فورسز ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ تھریٹ نہیں کرتی، وہ آپ کو انڈائریکٹلی کسی اور اکنامک کوریڈور سے بلاک کریں گی، آپ سے ٹریڈ کر دیں گی. ٹیرف آپ نے مشہور لفظ ہو چکا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے اس کا خطرہ ہے. لیکن obviously ایز اے بردر کنٹری اگر ہمیں ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھیں، ایبسلیوٹلی ون آف دا بیسٹ مطلب ڈیل یہ ہماری ہوگی کہ اتنا قریب ہمارا ایک بردرہڈ. ہمارے 2 بارڈرز پہ تو پہلی ٹینشن ہے، افغانستان انڈیا. بالکل. تیسرے بارڈر پر کوشش کی گئی تھی جو ہم نے دونوں میوچل obviously ریسپیکٹ کیا اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے، بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ واپس ریوائیو ہوئی الحمدللہ. تو اب یہ ہونا تو چاہیے اگر ہم اس ایران کے ساتھ کولیبریشن، لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ڈائنامکس بڑے فیوریبل نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، پچھلے کچھ دن کی پہلے کی بھی بات کریں تو تب بھی ایران کے حالات خراب تھے. ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوئے ہیں، لیکن اگر مستقبل میں دوبارہ خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو کون کون سے مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مسلم اتحاد کون سا ہوگا؟ کیونکہ آپ ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں، آپ کو بہتر اس بارے میں پتا ہوگا، تو آپ تھوڑا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. آئی وش کھڑے ہو سکیں جس طرح ہونا چاہیے، لیکن تاریخ یا ریسنٹ ہسٹری بھی بتاتی ہے اس طرح نہیں کھڑے ہوئے یا نہیں ہو سکے. کیونکہ ہمارے دیکھیے 2 ملک جب بھی ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے. آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے، ہماری ریلیجس انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے، بردرہڈ انٹرسٹ ہے. نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتی ہے، لاجیکلی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں جا کر کمپرومائز اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کی کسی اور سے نیشنل انٹرسٹ کریش کر جائے، کوئی اور ملک آپ سے وارننگ دے دے یا تھریٹ کر دے یا کورس کر دے. انڈیا کا کیا ہوا، چلیں دور نہیں جاتے. انڈیا نے تیل لینا شروع کیا یا لے رہا تھا روس سے بہت زیادہ، امریکن پریزیڈنٹ نے تھریٹ کیا، ٹیرف بڑھانا شروع کر دیا. 60 دفعہ وہ فائٹر جہاز ہم نے نہیں یاد کیے، میں نے چینلز پر 60 دفعہ شاید نہیں بات کی ہوگی فائٹر جہازوں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یاد کرا دیا کہ جی وہ جہاز 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ، میں نے کبھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا جو دیکھتی ہے وہ اپنی انٹرسٹ دیکھتی ہے کہ اگر اپنی انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں آپ کہیں کام کر رہے، بس وہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آئی وش کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. لیکن ایک آخری بات اس سبجیکٹ پہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے بہت لیک کیا اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے میں. یہ آج کل کی جنگیں دیکھیے، ایئر فورس ایک انٹیگرل پارٹ ہے. بالکل. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ایئر فورس کا کیا رول سمجھتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو لینڈ فورسز اینڈ دا نیول فورسز، بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. بالکل. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایئر فورس یا ایئر پاور کے بغیر جنگ لڑ سکتے ہیں، جنگ جیت نہیں سکتے. بالکل. تو جیتنا ہوتا ہے نا، جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں لڑی جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. کیا ورلڈ وار 3 ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اسٹائل ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ورلڈ وار 2 جو تھی وہ انفینٹری بیس تھی اور آفیسرز اس میں لڑتے تھے، ہمارے جوان لڑتے تھے. لیکن اب 3rd ورلڈ وار کا سٹائل کیا ہوگا اگر ہوتی ہے تو؟ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ اب دنیا بہت بدل گئی ہے. بدلی ایتھیکلی تو نہیں بدلی. جو امریکہ کر رہا ہے وہ میں سمجھ رہا تھا کہ کتابوں میں رہ گیا ہے، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے تھے، مائٹ از رائٹ، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی شاید بچپن میں، تو آپ سمجھ آئیے. ٹھیک ہے. ایک جنرل تھے ایتھنس کے 2500 سال پہلے تقریباً، ان کا نام تھا تھوسیڈس. انہوں نے وار کو ایکسپلین کیا تھا 2500 سال پہلے. میں سمجھتا تھا کتابوں میں ہی ہے، تھیوری میں رہ گئی ہے، لیکن اب 2500 سال بعد بھی کتنی ریلیونٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا دا اسٹرانگ مسٹ ڈو واٹ ہی کین اینڈ دا ویک مسٹ سفر واٹ ہی شوڈ. اوکے.
جس کا مطلب ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کر گزرے, جو کمزور ہے اس نے برداشت کرنا ہے. تو میں سمجھ رہا تھا یہ ہم تھیوری پڑھاتے ہیں, لیکن مجھے لگا کہ نہیں آج بھی ریلیونٹ ہے وہ. تو اب جو جنگیں آنے والی ہوں گی وہ سٹیل ورسز سٹیل نہیں ہوگا, بلٹ ورسز بلٹ نہیں ہوگا, بوم ورسز بوم نہیں ہوگا, جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا جائے گا آپ کے ارد گرد, آپ کی ول ٹو فائٹ کو فائٹ کیا جائے گا کیپیسٹی سے زیادہ, ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کیا جائے گا. اگر ہم جو آج کل ویسے یہ بھی سن رہے ہیں کہ کوئی ملک نیوکلیئر اٹیک بھی کر سکتا ہے اپنے دشمن ملک پہ, کیونکہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ خبر بھی دیکھی ہوگی ڈومز ڈے. جی, یہ ذرا بتا دیں ڈومز ڈے ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کل بہت ہائپ ہے اس کی. ڈومز ڈے یہ فلک کے بنیادی طور پہ کہ ایئر بورن پلیٹ فارم ہے, ایک جہاز ہے, ٹھیک ہے, جو بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے, کیونکہ اس کا ڈیٹا تو نہیں اس طرح دیا جاتا, بٹ یہ سمجھے ایئر بورن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا ان کیس آف اے نیوکلیئر وار. ٹھیک ہے, یعنی پریزیڈنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ایئر بورن ہو جائیں گے. زمین پر اگر دھماکے ہو جاتے ہیں, بام پھٹ جاتے ہیں, نیوکلیئر ہو جاتا ہے, اگر کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن یہ ہوا میں ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کی سروائیویبلٹی از دا مین کوشچن. ٹھیک ہے, اور یہ ایک صرف امریکہ کے پاس ہے اور ایک رشیا کے پاس ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ڈومز ڈے کا مطلب جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ جہاز بچے گا جب ہوا میں ہوگا. یہ جہازوں کی بات ہو رہی ہے, JF-17 تھنڈر, یہ بھارتی رافیل کی میں خوف کی علامت کیوں بن گیا ہے, یہ ذرا بتا دیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 11 ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہو چکے ہیں, تو تھوڑا سا بتائیں JF-17 تھنڈر کیوں لوگ خرید رہے ہیں, کیوں ممالک خرید رہے ہیں. اس کا فرق یہ ہے کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے جب ایک فائٹر جہاز کوئی ملک بناتا ہے, اس صورت میں پاکستان نے بنایا, تو دیکھیے یہ صرف فائٹر جہاز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈگری آف سیلف ایشورنس ہوتی ہے, ایک اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹری کا ٹرسٹ ہوتا ہے جو ملک بناتا ہے, آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے بنیادی طور پر ایک جہاز. کیونکہ اگر آپ پر سینکشنز رہی ہیں جو کہ ہم پر رہی ہیں اور کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں, تو وہ پھر آپ کو افیکٹ کرتی ہیں ایسے کرٹیکل ٹائم پہ جب جنگ لگنے والی ہو, آپ کے اسپیئر پارٹس روک لیے جائیں, آپ کی اپڈیٹس روک لیے جائیں, آپ کی مینٹیننس روک لی جائے, تو آپ کی ڈپینڈنسی دوسرے ملکوں پر ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں آپ کے خلاف. ٹھیک ہے, اوکے, جب آپ کی جہاز اپنا بنا لیتے ہیں تو آپ ظاہر کانفیڈنس گین کرتے ہیں, آپ کی ڈپینڈنسی کم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا ایک بات ہندوستان کا کیوں ہے, ظاہر ہے انڈیا ابھی تک جو جہاز بنانا چاہ رہا تھا 40 سال ہو گئے تیجاز کو, وہ صرف 40 سالوں میں 40 جہاز ہیں ان کے پاس, ان میں سے ایک بھی کریش بھی ہو گیا دبئی ایئر شو میں. ہاں, اس جنگ میں مئی میں 40 سال بعد بھی اس جہاز کو امپلوائے نہیں کر سکے, گڈ ول نہیں بنا سکے. وہ گڈ ول اس لیے نہیں بنا سکے کہ انڈین ایئر فورس کا اپنا ہی ٹرسٹ اس جہاز پہ نہیں ہے, کیونکہ انڈین ایئر فورس خود نہیں بنا رہی. ٹھیک ہے, JF-17 تھنڈر پاک فضائیہ خود بنا رہی ہے پچھلے 30 سالوں سے. تو جو ٹرسٹ ان کو چاہیے تھا اپنی ایئر فورس کا تیجاس کو, وہ نہیں لے سکے. انڈین ایئر فورس چیف خود کہتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ پر اعتبار نہیں ہے. پھر وہ خود کہتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ, وہ خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ خود کہتی ہے انڈین ایئر فورس کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پروڈکٹ نہیں چاہیے تھا, ہمیں ایک فائٹر جیٹ چاہیے تھا. پولیٹیکل پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے جو سینکشنز لگی ہوں, حکومت کی طرف سے اپروول نہ ہو, بجٹ بیوروکریسی ہو, ریڈ ٹیپزم ہو, ہمیں ٹائم پہ نہ فنڈز ملتے ہیں اس کمپنی کو بنانے کے لیے اور نہ ان کو جہاز ملتے ہیں.